میں ہوں امجد جنوبی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج قیامت کی آخری نشانیوں کے حوالے سے شروع سے ہی ہماری تعلیمات کا حصہ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یاجوج و ماجوج کا قصہ مذکور ہے۔ اس سلسلے میں مختلف علماء کرام اور مفسرین بھی تحقیقات کرتے رہے ہیں۔ یاجوج و ماجوج قیامت کے آنے سے پہلے بہت بڑی تباہی کا سبب بنیں گے اور اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا باعث بنیں گے۔ اس حوالے سے پوری دنیا کا تحقیق کا کاروبار گرم ہے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں دلچسپی صرف مسلمانوں کو ہی نہیں ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں یہ قصہ بائبل میں بھی مذکور ہے، اور عیسائی یاجوج و ماجوج کو گاگ اور میکاگ کہتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج وہ قوم ہے جو قیامت سے پہلے تباہی کا باعث بننا ہے۔ قیامت کے آمد کے نزدیک اس دیوار کو توڑ دیں گے جس کے نزدیک اور جس کے پیچھے معذور کر کے اس قوم کو قید کر دیا گیا ہے۔ احادیث کے الفاظ میں لوگ اس طرح نازل ہوں گے، کوئی پانی بلندی سے نشیب کی طرف آتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ان کی تعداد اور کثرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس قدر ظالم اور بھوکے ہوں گے اور اپنے راستے میں آنے والے ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ جہاں جہاں سے یاجوج و ماجوج کا لشکر گزرے گا، پیچھے وہاں بنجر زمین اور تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ بڑے بڑے درختوں کو رون ڈالیں گے اور کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ زمین پہ نازل ہوں گے تو زمین پہ تمام سمندروں کا پانی چوس لیں گے اور زمین کا وجود پانی سے خالی ہو جائے گا۔ پھر تمام تباہ کاریوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال بہت سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں آخر یہ دیوار کہاں ہے اور یاجوج و ماجوج کو کہاں قید ہیں۔ اسی ایک تحقیق 30 مسلم اسکالروں نے کی ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یاجوج و ماجوج کے متعلق دیوار کی ایک نئی لوکیشن ظاہر ہو گئی ہے۔ اس بات کے ظاہر ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ بتائی گئی لوکیشن پہ بہت سارے لوگ لوکیشن کی جانب دوڑ پڑے ہیں۔ یہ لوکیشن کون سی ہے اور ایسے مسلم اسکالروں نے کیسے دریافت کیا، اس بات کو مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل تک ضرور دیکھیے گا۔ وہ اپنی کوہ پیمانے کی عادت برف دار چوٹیوں کو صرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دراصل اس گروپ کا مقصد پہاڑوں میں کسی خاص معدنیات کا سراغ لگانا تھا۔ یہ 30 کے 30 مسلم اسکالر روس سے تعلق رکھتے ہیں اور روس میں آباد وہ مسلمان ہیں جو صہیونیت ظالم حکمران سے بچنے والے مسلمانوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 30 کے 30 مسلم اسکالر سب کے سب اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے تھے۔ ان کے ساتھ ہر قسم کا سامان بھی موجود تھا۔ یہ برف کی چوٹیوں کو سرف کرتے اور برف میں اسکیٹنگ کرتے ہوئے جب یہ اسکالر کرغزستان پہنچے، وہاں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان نہایت عجیب و غریب سی دیوار دکھائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہاڑوں کے اس سائڈ پہ وہ پہلی بار آئے تھے اور مقامی آبادیوں کے جانب سے انہیں منع کیا گیا تھا کہ اس طرف نہ جائیں۔ مقامی لوگوں کے عقائد اور وہموں کی موجب پہاڑوں کے اس طرف کچھ بلائیں ہیں، جو بھی اس طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، کیونکہ یہ تمام کے تمام لوگ نوجوان تھے۔ جوانی میں جوش اور جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ان باتوں پر کان نہیں دھرے۔ وہ مشکل سے چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے وہ اس طرف چلے گئے جس طرف مقامی آبادی نے انہیں منع کیا تھا۔ واقعی وہاں پر عجیب و غریب سی بلند و بالا دیوار دکھائی دی جو ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسری پہاڑ کی چوٹی تک بنائی گئی تھی۔ وہ پہاڑی دیوار کافی اونچی تھی۔ وہ دیوار دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ لوگ مسلمان تھے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے قصے کا پوری طرح سے علم تھا۔ انہوں نے اپنے سامان سے میٹل ڈیٹیکٹر نکالا تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ دیوار واقعی کسی مٹی سے بنی ہوئی ہے یا میٹل کی ہے۔ اصل میں یہ دیوار جسے یہ دیکھ کر حیران ہوئے تھے، دیکھنے میں یہ عام سی پہاڑی دیوار لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے چھونے سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام سی پہاڑی دیوار ہو۔ جب ان نوجوانوں نے میٹل ڈیٹیکٹر سے
چیک کرنا شروع کیا تو ان کے حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میٹل ڈیٹیکٹر دیوار کے اسی کونے میں سیٹی بجا رہا تھا جہاں سے بھی اسے اکھاڑا جا رہا تھا۔ اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ دیوار کسی نہ کسی دھات سے بنی ہوئی ہے، لیکن اسے چھونے سے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نوجوانوں نے بقول یہ دیکھا کہ میٹل ڈیٹیکٹر اس طرح کی کوششنز دے رہا ہے، پہاڑی دیوار ہونے کے باوجود اس میں میٹل کے ہونے کی بیس سنائی دے رہی ہے۔ تو وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے واپسی آنے کی کوشش کی۔ واپسی کے سفر میں اس گروپ میں سے آدھے سے لوگ راستے کے سفر میں مشکلات کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ ان میں سے کافی زیادہ لوگ تو خوف کے مارے ہی مختلف پہاڑی گڑھوں میں گر گئے تھے۔ اس واقعے کا اثر پوری دنیا پر بہت شدید ہوا، کیونکہ 30 لوگوں کا یہ گروپ بے سر و سامانی اور خوف کے عالم میں وہاں سے واپس آیا تھا۔ جب دنیا بھر میں یہ خبر پھیلی تو مقامی میڈیا ان کی طرف کسی سیلاب کی طرح ان پر امٹ پڑا، لیکن حکومت کی جانب سے لوگوں پر پابندی لگا دی گئی، وہ اس بارے میں سے کسی سے تذکرہ نہ کریں اور کسی کو بھی اس جگہ کے بارے میں گائیڈ نہ کریں جہاں پر وہ گئے تھے۔ اس بات سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روسی یا کرغزستان کی حکومت کسی راز کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ البتہ دوسری طرف مسلم اسکالر کا یہ بھی کہنا ہے اس دیوار یاجوج و ماجوج کی وہ دیوار جس میں قرآن کریم میں ذکر ہے، اس بارے میں یہ دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے اور صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف مسالک اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے۔ یہ دیوار یوں عام پہاڑوں کے درمیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم میں جس طرح سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے مطابق دیوار دنیا کے انتہائی مشرق میں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے وسط ایشیائی علاقہ ہے اور اسے عموماً مشرقی بیت کہا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ مشرق کی بیت ابتدائی حصوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگ اس دریافت کے ماننے سے انکاری ہیں اور اس گروپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت سارے کوہ پیمانی ان آرڈیننس کی طرف تیاری کر رہے ہیں جن کے بارے میں اس گروپ نے ذکر کیا تھا۔ ناظرین، ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اتنی آسانی سے اللہ رب العزت ایک پوشیدہ چیز کو آسانی سے انسانوں پہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی احادیث میں یہی ذکر آیا ہے، یاجوج و ماجوج کسی نہ کسی دن اچانک ہی لوگوں پر آ پڑیں گے اور وہ جب تک ظاہر نہیں ہوں گے لوگ ان کے بارے میں بالکل بھی جان نہیں سکیں گے۔ دوسرا، یاجوج و ماجوج وارد ہونے سے پہلے تیسری جنگ عظیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمین پہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، جب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں وہ لوگ کوہ طور پہ قلعہ بند ہو جائیں گے، بس وہی لوگ بچ سکیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس معاملے میں ساتھ دیں گے، باقی تمام کے تمام لوگ یاجوج و ماجوج کی خوراک بن جائیں گے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور تب بھی ہوگا جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام اپنی لشکر کے صفوں کو درست کر رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج اس تیسری جنگ عظیم اور دجال کے قتل کے بعد ہی ہوگا، اور یہ اس دنیا میں آنے والی آفت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کے بعد قیامت بہت نزدیک آ جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔